جیل کے اندر آنے جانے کے دوران پچھلے دنوں جو ان رہنماؤں کے درمیان جو لڑائی جھگڑے ہوئے، ایک دوسرے پہ فکرے کسے اور یہ کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا اور اس نے کہا تم نے یہ کیوں کہا، تو اس کے بعد اب یہ طے پایا ہے کہ ایک دو ایف آئی آر درج کرائی جائے گی، جو میں نے کہا کہ ابھی تک نہیں ہوئی، اور ایف آئی آر درج ہوگی تو اس کے ساتھ لگائیں گے کیا، کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں ہے۔ نیاز یہ ہے کہ مسنگ پرسن کا اب شور ڈال دیا ہے، جیسے بلوچستان والے کہتے تھے اب انہوں نے اسی طرز پہ کہا ہے کہ جی پختون فرام خیبر پختونخوا تو وہ بھی مسنگ ہو رہے ہیں۔ عمر ایوب نے کہا ہے کہ 5 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے عمران خان نے تاکہ مذاکرات کیے جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے نے بھی ایک مقدمہ تیار کر لیا ہے، اور وہ مقدمہ عمران خان پہ 1971 کے واقعے پہ ٹویٹ کرنے کی بنا پہ بنایا جائے گا۔ ناظرین، آج 3-4 خبریں ہیں، تیزی سے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا، آگے چلیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ نواز شریف ناراض ہیں، مولانا ناراض ہیں، کسان ناراض، اور پی ٹی آئی تو ناراض ہی ہے، لیکن وہ کر کیا رہی ہے؟ کچھ ہو بھی پا رہا ہے ان سے یا صرف زبانی جمع خرچ ہے؟ یہ زبانی جمع خرچ والا جملہ کس نے کہا ہے یہ بھی بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی نے ایک دفعہ پھر ایک اپنے بیانیے میں کو ذرا ریفریش کیا ہے، اور چونکہ لاشوں والی بات جو تھی وہ چلی نہیں، اور وہ میں نہیں یہ کہتا کہ وہ گری یا نہیں گری، میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں چلی۔ تو کیوں نہیں چلی؟ ان کی وجہ وہ خود ہیں، کیونکہ اگر ان کے پاس جو بھی نمبر ہے، وہ 12 کہہ رہے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں 7 سے 8 رجسٹر ہوئے ہیں، تو کسی کا کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں ہے۔ اب وہ انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کرائیں گے، ابھی تک ٹل دس ٹائم جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک انہوں نے ایف آئی آر جمع نہیں کروائی، اور سوچ بچار یہ ہو رہی ہے کہ ایف آئی آر کروائیں گے تو کس کے نام پہ کروائیں گے، کس کا نام لیا جائے؟ تو جس کا نام لیں گے پھر ان کے اپنے ٹویٹر ہینڈلرز، اسپیشلی سٹنگ دا پیپل آؤٹ سائڈ دا کنٹری، وہ بہت ناراض ہو سکتے ہیں، اور کہ اس کا نام نہیں ڈالا اور اس کا نام کیوں نہیں ڈالا اور یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کر دیا، یہ تو کمزوری دکھا دی۔ جیسے کہ گولی کیوں چلائی پہ بھی ان کو اعتراض ہے کہ یہ تو بڑا معذرت خواہانہ نعرہ ہے آپ کا، تو کچھ اور کریں۔ تو یہ جو کچھ اور ہے نا، تو اس کو قرآنک اس میں کہتے ہیں حل میں مزید، تو یہ والا جو کام ہے یہ ابھی پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو جیل کے اندر آنے جانے کے دوران پچھلے دنوں جو ان رہنماؤں کے درمیان جو لڑائی جھگڑے ہوئے، ایک دوسرے پہ فکرے کسے اور یہ کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا اور اس نے کہا تم نے یہ کیوں کہا، تو اس کے بعد اب یہ طے پایا ہے کہ ایک دو ایف آئی آر درج کرائی جائے گی، جو میں نے کہا کہ ابھی تک نہیں ہوئی، اور ایف آئی آر درج ہوگی تو اس کے ساتھ لگائیں گے کیا، کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں ہے۔ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بغیر قتل کی ایف آئی آر کا کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب عدالت فرض کریں یہ کہیں جی عدالت حکم دے کہ ایف آئی آر اس کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے، تو مجھے نہیں اس کا پتہ کہ عدالت پہلی بات تو یہ ہے کہ حکم دے، پھر یہ کہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو تو اس پوسٹ مارٹم میں کیا آئے، وہ پوسٹ مارٹم ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ تو یہ معاملہ اسی طرح یہ والا بات تو اب آپ سمجھیں کہ ختم۔ دوسری رہ گئی کہ اب نیا اس میں کیا ہے؟ نیا یہ ہے کہ مسنگ پرسن کا اب شور ڈال دیا ہے، کہ جیسے بلوچستان والے کہتے تھے اب انہوں نے اسی طرز پہ کہا ہے کہ جی پختون فرام خیبر پختونخوا تو وہ بھی مسنگ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس لسٹ ہے، ابھی تک لسٹ سامنے نہیں آئی، تو وہ مسنگ کیا ہیں؟ ظاہر ہے گرفتار ہوں گے کہیں، اگر ہیں تو وہ لسٹ لائیں گے۔ تو وہ جو لسٹ ہے اس میں ابھی تک جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر پختون بھائیوں کی لسٹ انہوں نے بنائی ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک گیم ہے اگر آپ صرف پختونوں کی بات کریں گے، اس میں آزاد کشمیر کے لوگ بھی تھے، آئے ہوئے تھے، اگر ان کا نام نہیں لیں گے یا کچھ پنجاب والوں کا نام نہیں لیں گے اور فوکس اس پہ کریں گے، تو خیر اب دیکھتے ہیں حکومت کیا کرے گی۔ وہ لسٹ سامنے لائیں گے تو شاید ان کے پاس بندے ہیں تو وہ ایک ایک کر کے رہا کرتے چلے جائیں گے، اور پھر یہ بھی چلا جائے گا۔ اب آ گئی اگلی بات کہ جو سول نافرمانی ہے، تو اس میں جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے ان کے پاس وہ ہے کہ بیرون ملک سے پیسے بھجوانے والوں کو روک دیا جائے۔ پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا جب یہ میں نے اپنے پچھلے ایک ویلاگ میں بتایا تھا 2014 کی بات،
لیکن اس کے بعد بھی ایک دفعہ سول نافرمانی ہوگی، میں بھول گیا تھا، اب دوبارہ بتاتا ہوں، وہ ہوئی تھی جب یہ نو کانفیڈنس ہوئی ہے، تو اس پہ بھی عمران خان نے کہا تھا کہ سول نافرمانی کریں اور باہر سے پیسے بھجوانا بند کریں، لیکن شومیہ قسمت کہ اس دوران عید آ رہی تھی تو بیرون ملک پاکستانیوں نے بہت زیادہ پیسے بھجوا دیے، پہلے سے زیادہ بھجوا دیے، ظاہر ہے وہ تو ایک ایونٹ ہے، ایک تہوار ہے، اس پہ ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ، تو حکومت نے وہ سارا جو ڈیٹا ہے وہ لے کے سامنے آ گئی کہ دیکھیں آپ کی تو کال تھی کہ پیسے لوگ نہ بھجوائیں، تو یہ پیسے آ گئے، تو اس دفعہ زیادہ آ گئے ہیں، تو اب یہ سوچ بچار میں ہے کہ کال کب دی جائے، کہیں کوئی ایسا ایونٹ نہ آ رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ پیسے کیا کوئی بھجوانے سے روکے گا بھی یا نہیں روکے گا، اور حکومت ڈیٹا لے کے پھر آ جائے گی اور پھر ہمارا جو بیانیہ ہے وہ جھٹلا دیا جائے گا، تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس دوران عمر ایوب نے کہا ہے کہ 5 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے عمران خان نے تاکہ مذاکرات کیے جائیں، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے نے بھی ایک مقدمہ تیار کر لیا ہے، اور وہ مقدمہ عمران خان پہ 1971 کے واقعے پہ ٹویٹ کرنے کی بنا پہ بنایا جائے گا، کہ جو انہوں نے 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا تھا اور بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا تھا، اور اس موقع پہ انہوں نے یہ جو 16 دسمبر گزرا اس پہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا یا کروایا تھا، اس کو پھر انہوں نے اون کیا، خود کروایا ہی تھا، کیا کیسے تھا، جیل سے تو نہیں ہو سکتا، ان کے ٹویٹر ہینڈل سے ہوا، تو وہ اس کی تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں، اور ایف آئی اے نے اس میں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ ٹویٹ جو ہے آن دی انسٹرکشنز آف عمران خان کیا گیا، اور وہ اس کو اون بھی کرتے ہیں، اور باقی رہنماؤں کی بات چیت سے بھی یہی پتہ چلا، اور جو ہینڈلر تھا اس سے بھی بات ہوئی ہے یا اس تک بھی رسائی ہوئی ہے تو یہی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کروایا، تو وہ کیس تیار ہو گیا ہے۔ یہ پاکستان پینل ایکٹ کی دفعہ 5 اور 6 جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، وہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہے، تو کیس تیار ہو گیا، اب اس کو رجسٹر وفاقی حکومت کرواتی ہے یا نہیں کرواتی ہے، یہ بات کی بات ہے۔ تو ایک تو یہ بات تھی، اور دوسرا یہ کہ کسان جو ہیں پنجاب کے کسان، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ناراض چلے آ رہے ہیں، گندم نہیں خریدی، رول گئی، کہا جی ہماری پالیسی نہیں ہے، اس کے بعد کپاس اس کا ریٹ نہیں آیا، وہ مسئلہ ہوا، فصلوں پہ کسان جیتا ہے اور اس کا کیا ہے، اور پھر اب آ گیا گنا، تو گنے کی قیمت جو ہے وہ بھی حکومت نے مقرر نہیں کی ہے اس دفعہ، کسان یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کین کمشنر جو ہے وہ قیمت مقرر کرتا ہے، تو اس قیمت کو مل مالکان پہ چھوڑ دیا گیا، شوگر مل مالکان پہ چھوڑ دیا گیا، اور انہوں نے 400 روپے فی من گنا خریدنے کی قیمت مقرر کی، اور پچھلی دفعہ بھی یہی قیمت تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ایک سال میں بجلی کے بل نہیں بڑھے، ہمارے اخراجات نہیں بڑھے، کھاد کی قیمت نہیں بڑھی، اور باقی جو اس کی ڈیزل کی قیمت نہیں بڑھی جو ٹریکٹر میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ سارا خرچہ جو ہے وہ ہم پہ بڑھ گیا ہے، لیکن مل مالکان کی مرضی ہے، انہوں نے خود سے چونکہ ریٹ طے کیا ہے تو وہ 400 روپے طے کیا ہے، اور کین کمشنر جو ہے جو حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اس میں خاموش ہے، اور باقی رہ گئی بات کہ اب وہ 400 بھی نہیں مل رہا، وہ کہہ رہے ہیں 325 پہ فی من پہ گنا جو ہے وہ کسان سے لیا جا رہا ہے، اور اگر ایک ٹرالی گنے کی ٹرالی جو آتی ہے وہ اس میں 400 من گنا ہے تو اس میں کٹوتی کر دی جاتی ہے، 80 من کی 100 من کی کٹوتی کر کے 300 من جو ہے اس کو مل مالکان جو ہے وہ شو کرتے ہیں، تو مل مالکان کے ہاتھ میں وہ جیسے چاہیں وہ گنا لیں، نہ چاہیں تو نہ لیں، وہ گنا باہر لائنوں میں لگا ہوا ہے اور وہ سوکھ رہا ہے، اور مل مالکان اپنی مرضی کر رہے ہیں، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس پہ خاموش نہیں رہنے والے، اتنے زیادہ ظلم ہو چکے ہیں ہم پہ کہ اب ہم جو ہے نا وہ پنجاب اسمبلی کے باہر آئیں گے، اور ظاہر ہے کہ مریم نواز کی حکومت کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اور باقی رہ گئی بات کہ مولانا، تو مولانا بھی اور نواز شریف بھی ناراض ہیں۔ اچھا، مولانا تو ناراض ہیں مدارس کے معاملے میں، انہوں نے کہا کہ میں نے جو ترمیم کروائی تھی، آپ نے جو 26ویں ترمیم مجھ سے کروائی تھی اس میں نے بھی 1-2 چیزیں اپنی ترمیم کروائی تھی، تو اس پہ تو سائن ہی نہیں کیے، تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں اس پہ سائن نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ بات جا کے پھر بلاول نے مولانا کو بتائی، اس نے کہا کہ انٹرنیشنل پریشر بہت ہے۔ اچھا، وہ انٹرنیشنل پریشر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے، وہ ہے فیٹف کا اور وہ ہے IMF کا۔ وہ یہ ہے کہ جی مدارس جو ہے نا ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، کون دیتا ہے، اس ساری کی مانیٹرنگ بہت ضروری ہے،
اور اس لیے ان کو وزارت تعلیم کے ماتحت کیا جائے۔ اور مولانا کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو وزارت تعلیم کی بجائے جو پرانا طریقہ تھا سوسائٹی ایکٹ والا، اس کے تحت، اور جو وزارت انڈسٹری ہے اس کے تحت کیا جائے۔ اور انہوں نے وہ بات منوا بھی لی اپنی، اس وقت جب حکومت کو ضرورت تھی انہوں نے مان کے ان کی بات مان کے ترمیم بھی کروا دی، لیکن سائن کرنے سے روک دیا۔ اب مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب آج ایک پریس کانفرنس بھی کرائی ہے حکومت نے اپنے وزراء کے ساتھ، اور اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے معذرت کے ساتھ کسی کا کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے، اور کسی کا ہے تو کوئی ایک مدرسہ ہے، کسی کا 2 مدرسہ ہے، تو بھائی آپ کوئی نمائندہ بندہ تو لے آتے۔ اتنے حضرات بٹھا لیے اور ان میں سے کسی کا 1، کسی کا 2، کسی کا ہے ہی نہیں۔ مثلا مولانا عبدالخبیر آزاد کا کون سا مدرسہ ہے؟ مولانا سیالوی صاحب جو ہیں ان کو کون سا مدرسہ ہے؟ تو بہت سے ایسے مولوی، طاہر اشرفی صاحب کا کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ تو جو مدرسے والے تھے 1 2 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے، تو وفاق المدارس ہی سب سے بڑا مدارس ان کے ہیں۔ اگر اس ملک میں 3000 مدارس ہیں فرض کریں، تو 2700 مدارس تو وفاق المدارس کے ہیں۔ تو وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ اس کو مفتی تقی عثمانی ہیڈ کرتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اسی ایشو کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور ایشو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا کوئی رجسٹر نہیں ہو رہا نیا مدرسہ وزارت تعلیم کے حوالے سے، جہاں ہم جاتے ہیں اس کا ایک ڈی جی، ایک فوجی افسر بھی بنا دیا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ہو تاکہ نئے مدارس کھلیں اور ہماری جو فنڈنگ ہے وہ بھی شروع ہو۔ تو وہ فنڈنگ پہ بھی بہت سخت مانیٹرنگ ہے، اور وہ مدارس بھی کھلنے میں بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے مسئلہ، اور اس پہ نواز شریف نے گزشتہ روز اتوار کے روز وزیر اعظم شہباز شریف کو بلایا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مولانا کی بات سنی جائے اور ان کی شکایات اور ان کے خدشات کو دور کیا جائے۔ تو مولانا نواز شریف نے بڑے عرصے بعد پہلی دفعہ حکومتی کسی معاملے میں مداخلت کی ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کی ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف ناراض ہیں، یہ پتہ کیسے چلا۔ اچھا جی، نواز شریف ناراض ہیں، ویسے تو سمجھ ہے، سب سامنے ہے کہ حکومت اس پورے فیاسکو جو بنا، ایک جو یہ پی ٹی آئی آئی اور فائنل کال اور سارا مسئلے مسائل اور میس کریٹ ہوا، اس سارے معاملے میں حکومت پیچھے تھی، یعنی کہ نون لیگ کی حکومت ہیڈڈ بائی شہباز شریف وہ پیچھے رہی۔ اب پتہ چلایا تو یہ پتہ چلا کہ وہ نواز شریف کے کہنے پہ پیچھے تھی۔ اب نواز شریف کیا کہتے ہیں یہ اب آج پتہ چلا، وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں جب کوئی میٹنگ ہو رہی تھی مولانا کے ساتھ، تو خواجہ سعد رفیق نے مولانا سے دست بدستہ گزارش کی کہ مولانا آپ، نواز شریف آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، ہمارے تو قائد ہیں، ہماری تو وہ بات نہیں سنتے، ہم سے تو وہ ملتے بھی نہیں ہیں، آپ ہی ان کو کچھ کہہ دیں، آپ کی بات وہ سن لیتے ہیں۔ انہوں نے کہیں کہ اپنا وزن ڈالیں، حکومت کو آگے بڑھنے دیں، اور ان معاملات میں ان کو ذرا آزاد کر دیں۔ تو مولانا نے کہا کہ میں بھائی بات ہوگی تو پوچھوں گا کہ آپ کیا کہتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ناراضگی کا پہلی دفعہ اس لیول پہ جو کا اظہار ہے، یعنی کہ خواجہ سعد رفیق ظاہر ہے کہ بہت پرانے پارٹی کے رہنما ہیں، تو ان کے منہ سے ہمیں اب پتہ چلا ہے۔ تو یہ ناراضگی کا لیول ہے۔ تو اب جلدی سے بتا دوں کہ فیض حمید کی سزا جو ہے وہ تیار ہے، سمری آرمی چیف کی ٹیبل پہ ہے، اور اس میں 14 سال قید، یعنی کہ عمر قید ہوتی ہے، اور یا پھر سزائے موت، یہ سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ اور اب یہ آرمی چیف پہ ہے کہ وہ 14 سال رہنے دیتے ہیں، سزائے موت دیتے ہیں، یا پھر وہ 7 سال کر دیتے ہیں، جتنی ان کی مرضی ہوگی، کیونکہ یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ اس سزا کو، کیونکہ ملٹری کورٹ کی سزا تجویز ہوئی ہے، طریقہ کاری یہی ہے کہ آرمی چیف فائنل کرتے ہیں، تو آرمی چیف نے یہ فائنل کرنا ہے، اور وہ سزا جلد ہی سامنے آنے والی ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم کہہ رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، تو ہم شاید نہیں، پکی بات ہے کہ ہم انہیں جنرل نہیں کہہ سکیں گے، ریٹائرڈ جنرل بھی نہیں کہہ سکیں گے، کیوں کہ ان کے جو بیجز ہیں اور ان کی جو سروس ہے
وہ ختم کر دی جائے گی. وہ اسی طرح تصور ہوگا کہ وہ آرمی میں تھے ہی نہیں اور ان کے بیجز اکھاڑے جائیں گے ایسے ایسے. یہ ایک طریقہ کار ہے. سزا یہ بھی ایک سزا ہے اور اچھی خاصی سزا ہوتی ہے. آفیسرز کے سامنے جہاں پہ جو موجود ہوتے ہیں ان کے سامنے پہلے بیجز لگائے جاتے ہیں اور پھر اکھاڑے جاتے ہیں. تو یہ سزا جو ہے یہ جلد سنائی جانے والی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنی جلد آتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اور مزید اپڈیٹ انشاءاللہ کل.